مہر النساء از قلم صوفیہ ایمان، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 5۔ کل رات وہ اور سمن قدرے دن ڈھلے گھر آئی تھی۔ ستارہ بھابی نے الگ کلاس لی تھی اور تیمور نے الگ سمن سے لڑائی کی تھی، جس پر وہ منہ پھلا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ ستارہ اسے 2 دفعہ ناشتے کے لیے بلا چکی تھی تاکہ وہ سب کے ساتھ میز پر ناشتہ کر لے۔ میز پر تیمور اور وہاج دونوں تھے۔ مہر کو عجیب جھجک ہوئی تھی، سو اس نے ان کے جانے کا انتظار کیا۔ مہر کا ابھی تک تیمور کے بڑے بھائی ستارہ کے شوہر وہاج سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دماغ میں وہاج کا ایک سخت غسیلا سا تاثر تھا۔ ملازمین وہاج کے بارے میں ایسے ہی بات کرتے تھے۔ ملازمہ تیسری دفعہ آئی تھی۔ مہر باجی، ستارہ باجی کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچن میں ناشتہ کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ تیسری دفعہ انکار کرنا اب ذرا مشکل لگا، سو وہ اٹھ ہی گئی۔ گیسٹ روم سے نکل کر کچن تک جانے کے لیے گیسٹ ہال اور ڈائننگ ہال سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ گیسٹ ہال سے گزر رہی تھی جب وہاں اترتی سیڑھیوں پر سے کوئی وجود نیچے آتا دکھائی دیا۔ وہ نہ دیکھتی اور وہ آرام سے گزر جاتی، پر نظر پڑ چکی تھی، قدم رک چکے تھے۔ وجہ ایک اور بھی تھی، حیرت۔ سامنے سے سیڑھیاں اترتا آنے والا شخص تیمور کی کاپی معلوم ہوتا تھا، بس اگر تیمور کو مزید 10 سال آگے بھیج دیا جائے تو۔ کلائی پر گھڑی باندھتا وہ وجود بھی ٹھہرا تھا، بھویں ذرا اٹھی تھی، بھووں تلے باریک فریم کی آفس گلاسز بھی ذرا اٹھی۔ اس وجود کی موجودگی پورے ماحول کو اپنی پکڑ میں لے رہی تھی۔ کن پٹی پر پڑی کھچڑی قلم کو ذرا کھرچا گیا۔ وہ شخص مہر کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا روب تھا کہ مہر کو لگا اگر اس نے اپنا تعارف نہ کروایا تو شاید اسے یہیں اسی جگہ پر دفن کر دیا جائے گا۔ مہر النساء میر۔ اس سے آگے وہ کیا بتائے، سمجھ میں نہ پڑا۔ منہ ابھی کھلا ہی تھا کہ اوہ مہر، گڈ مارننگ مہر، آرام سے کہتا وہ وجود متوازن سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ میں وہاج، ستارہ نے بتایا تھا مجھے، معذرت میں بھول گیا۔ بازو پر دھری ویسٹ کوٹ اب سیدھی کرتا وجود پر ڈالنے لگا۔ تبھی ایک جانب سے ملازم وہاج کا بیگ اور کچھ فائلز لیتا آیا تھا۔ ہم ملتے ہیں شام کی چائے پہ، تفصیلاً تعارف ہوگا، کہتا سر کو ذرا جھکا دیا، پھر ملازم کے آگے آگے نکل گیا۔ فضا کا کھچاؤ واپس بیٹھ گیا۔ مہر کا اٹکا سانس بحال ہوا، کسی روبوٹ کی طرح وہاں سے کھسکتی وہ کچن میں آ گئی۔ کچن میں آئی تو وہاں ایک طرف ایک گول میز اور 4 کرسیاں دھری تھی جن پر ستارہ اور ارسلان موجود تھے۔ میز پر سر رکھے سامنے اسکرین پر کچھ دیکھتا ارسلان سست روی سے منہ میں رکھا نوالا چبا رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا وہ ابھی ابھی اٹھا ہے۔ ستارہ اسے ڈپٹ رہی تھی، اس کا اگلا نوالا تیار کر رہی تھی۔ مہر کو آتا دیکھ نوالا واپس رکھا، اپنی جگہ سے اٹھی اور مہر کے لیے ناشتہ لگانے لگی۔ ستارہ بھابھی آپ بیٹھ جائیں، میں خود لے لیتی ہوں۔ پر ستارہ اتنی دیر میں اس کے لیے تیار کی ٹرے لا کر میز پر رکھ چکی تھی۔ مہر شرمندہ سی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ارسلان سر اٹھانے لگا تھا پر ستارہ نے اس کا سر واپس نیچے کر دیا اس سے پہلے کہ وہ منہ کھولتا اور کچھ عجیب بولتا۔ ارسلان بیٹا آپ کارٹون ہی دیکھو، شاباش۔ سمن کو دل میں کوسا جس نے ارسلان کو نہ جانے کیا کیا سکھا رکھا تھا۔ بھابھی میں آج واپس جانا چاہوں گی، مجھے کل سے آفس بھی واپس جوائن کرنا ہے۔ ٹوسٹ ایک پلیٹ میں نکالتی وہ بولی۔ سارا ٹھٹکی، آج؟ پر آج تو۔ مہر نے سر اٹھایا، سوالیہ انداز میں مہر کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا بھابھی؟ مہر پر تمہاری فیملی نہیں آئی ابھی؟ وہ مسئلہ نہیں ہے بھابھی، مائدہ اور بھائی جلد آ رہے ہیں واپس، اور مجھے یوں یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا۔ آخری بات پر ستارہ کے چہرے کا تاثر ذرا ماند پڑا تھا۔ مہر، کیا تمہیں یہاں رہنا پسند نہیں آیا؟ لہجہ پریشان ہوا۔ مہر کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نہیں بھابھی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ پھر دیکھا تو ستارہ ہاتھ مسلتی جیسے منہ میں کوئی بات دبائے ہوئے تھی، پر چہرہ واپس سکون ہو چکا تھا۔ کیا تیمور نے ابھی تک تم سے کوئی بات نہیں کی؟ کس بارے میں بھابھی؟ واضح تھا کہ کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ اچھا تو پھر تیمور کے واپس آنے کا انتظار کر لو، آج اس کا آف ڈے ہے۔ یہ 13 دن کے بعد اسے ایک 24 گھنٹے کا آف ملتا ہے۔ ابھی وہ کچھ کام نپٹا کر جب آئے گا تو تم اسے بتا کر چلی جانا، ایسے جاؤ گی تو وہ مجھ سے سوال کرے گا۔ بات کچھ اور تھی، مہر کو اندازہ تھا، لیکن بس اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ دیر انتظار کر سکتی ہے۔ ویسے مہر، ستارہ اسے دیکھتی پھر گویا ہوئی تھی، میں اگر تمہیں ارسلان کے جتنا سوچوں تو پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم تب کیسی ہوتی ہوگی۔ مہر جیسی لڑکی بچپن میں کیسی ہوتی ہوگی؟ مہر مسکرائی تھی۔ مجھے نہیں یاد بھابھی، کیسی ہی ہو سکتی ہوں، جیسے سب بچے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گی۔ پر مہر، مجھے تجسس ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے گرد یہ دیوار کھڑی کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ستارہ ایسے کیوں بات کر رہی تھی جیسے وہ مہر کو ایک طویل عرصے سے جانتی ہے؟ مہر کو تعجب ہوا تھا، پھر کندھے اچکا دیے۔ شاید کچھ لوگ پیدائشی ایسے ہی ہوتے ہیں،
पुरसोच से अंदाज में कहा। सितारा ने इस बात में सर हिलाया था। अरसलान उठकर जा चुका था। सितारा महर को खामोशी से खाता देखती रही। आज महर को उन नज़रों से कोफ्त नहीं हो रही थी। उन नज़रों का हाला गर्म था और नरम। क्या मैं हमेशा से ऐसी ही नहीं थी? महर ने सोचना चाहा। क्या ये उसकी असलियत नहीं है? उसे वाकई अपना बचपन कुछ खास याद नहीं था। हाँ, पर कुछ टुकड़े टुकड़े, वो भी उसे मुकम्मल यकीन नहीं था कि हकीकत है या उसके दिमाग की तख्लीक। यादों की दौड़ वक्त की रेल पर सवार हुई। रेल पूरी रफ्तार से माजी की जानिब भागी। कमरा जमात में ब्रेक के बाद एक हब्स सा था। तमाम तालबात अपनी अपनी खुशखपियों में मसरूफ़ थी और क्लास को एक अलग ही मछली मंडी बना रखा था। टीचर अभी अभी जमात में आई दूसरी टीचर के साथ सालाना फंक्शन के बारे में डिस्कशन करने में मसरूफ़ थी। महरुन्निसा मीर अपनी जमात की सबसे ज़हीन लड़की है। उसका कॉन्फिडेंस तो भाई, इसे हर सरगर्मी में हिस्सा लेना है। और तो और आपने वो टैब्लो देखा जो इसने इस सालाना फंक्शन के लिए तैयार किया है? महर तो कोई पैदाइशी कोरियोग्राफर है। कमाल है भाई। महर करीब पहले ही बेंच पर बैठी खुशी से फूले न समाती थी, लेकिन बाहर से अपना आप बनाए रखा। आसपास किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि महर ने सामने मौजूद टीचर्स की बातें सुन ली थी। महर ने अपने बराबर में मौजूद अपनी फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब देखा जो कि किसी मेकअप ब्रांड की नई लिपस्टिक शेड को डिस्कस कर रही थी। महर, तुमने वो लिपस्टिक इस्तेमाल की है? यार बहुत खूबसूरत है। महर ने नफ़ी में सर हिलाया। यार इससे मत पूछो, इसे कुछ नहीं पता होता। बहुत ही कोई पुराने ज़माने की लड़की है ये। इसे बस आदत है मासूम बनने की, ख्वामख्वाह का अच्छा बनना। दूसरी दोस्त चिड़ी थी। महर को वो बात चुभी थी पर खामोश रही। किसी दूसरी बात पर मुस्कुरा दी ताकि वहाँ सब भूल जाएं कि अभी अभी महर को ताना मारा गया है। 12 साला महरुन्निसा मीर को गुस्से का इजहार करना नहीं आता था। महर, तुम ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो। इतनी इतनी बात पर कौन रो देता है भला? वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसके सर पर खड़ी अब चिल्ला रही थी हिज़ियानी अंदाज में। 14 साला महर हेड डाउन किए सख्ती से अपने चेहरे के गिर्द अपना बाजू लपेटे अपनी सिसकियां दबाने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। महर को गुस्सा था पर न जाने क्यों वो जवाब में लड़ने की बजाय रो रही थी। महर खुद भी नहीं जानती थी क्यों उसका गुस्सा हमेशा आंसू और शर्मिंदगी में बदल जाता है। महर को गुस्सा था कि उसके तमाम फ्रेंड्स सीनियर्स के साथ ट्रिप प्लान कर रहा था और उन्होंने महर को शामिल नहीं किया था क्योंकि उनके मुताबिक महर ने वैसे भी इनकार ही कर देना था। अब वो सब मिलकर महर को मना रहे थे और कसूरवार भी महर ही को ठहरा रहे थे। पर महर को माफ़ी नहीं चाहिए थी। उनकी माफ़ी उसे मज़ीद शर्मिंदा कर रही थी। वो वहाँ से गायब हो जाना चाहती थी या फिर बाकी सबका गायब हो जाना चाहती थी, पर कोई भी गायब नहीं हुआ। वो सब थक कर महर को उसके हाल पर छोड़कर वापस अपनी सरगर्मियों में मशगूल हो गए और महर मारे शर्मिंदगी की क्लास के अख्ताम तक सर नहीं उठा पाई। अगर महर की ज़िंदगी को कोई एक रंग दिया जाए तो वो शर्मिंदगी का रंग होगा। महर की छोटी सी ज़िंदगी में बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। महर ने उन सबको हंसी मजाक करते सुना था। वो अब किसी नई डिस्कशन पर बढ़ चुके थे। कुछ था जो सब जानते थे और महर नहीं, और 14 साला महर को पूरा यकीन था कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ है जो सिर्फ महरुन्निसा मीर के बारे में गलत था। महर यार, तुम किसी एक्टिविटी में हिस्सा क्यों नहीं ले रही? मज़ा आएगा यार, मेमोरीज बनेंगी। महर की दोस्त मुसलसल उसे मना रही थी कि वो भी उसके साथ कवाली परफॉर्मेंस में हिस्सा ले। कॉलेज का पहला सालाना फंक्शन करीब था। आजकल स्टूडेंट्स उसी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। 16 साला महर एक गाल अपनी हथेली पर टिकाए और दूसरे हाथ से सामने मौजूद रजिस्टर पर मुसलसल कुछ लकीरें खींचती बस हूँ हाँ करने में मसरूफ़ थी। उसकी दोस्त ने फिर उसे झंझोड़ा। बाकी का ग्रुप भी अब उसकी जानिब मुतवज्जो था। महर, तुमने एग्ज़ाम की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है, अब तो तुम वैसे भी फ्री हो, चलो ना, मज़ा आएगा। तभी पास से गुजरती क्लास की सीआर रुकी थी। सारे ग्रुप ने एक साथ सीआर पर निगाह डाली सिवाय महर के। सीआर हंसती बोली, यार महर, तुम्हें पता है तुम्हें प्रायोरिटाइज होना कितना पसंद है। तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी बस मिन्नतें करते रहें। सच अ नार्सिसिस्ट बिहेवियर। वहाँ सब उसकी कड़वी ज़ुबान से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। महर ने रजिस्टर बंद किया, सीआर को मुकम्मल इग्नोर किया। यार, मुझे खाला की तरफ जाना है उन दिनों, ज़रूरी। अम्मी ने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था कि वो मुझे इस दफ़ा कोई बहाना नहीं बनाने देंगी। खाला की तबीयत ठीक नहीं है और मैं और अम्मी बारी बारी उनकी तीमारदारी के लिए जाते हैं। सो इस दफ़ा मैं तुम लोगों के साथ कुछ प्लान नहीं कर पाऊँगी। यार, कॉलेज के 2 ही तो साल होते हैं, इसमें 2 ही तो फंक्शन आते हैं। महर की दोस्त अब मसनूई रोती बोली थी। महर ने उसके कंधे पर चुटकी काटी जिस पर वो मसनूई ऊंची ऊंची रोने धोने लगी। कुछ देर बाद जो अगर उनके ग्रुप में दोबारा झांका जाए तो वहाँ वही मामूल का हंसी मजाक चल रहा था। महर हथेली पर चेहरा टिकाए उन सबको सुनने और उनके साथ हंसते में मसरूफ़ थी।
مہر النساء میر نے اپنی زندگی کے 16 سالوں میں ایک چیز سیکھی تھی، انسانوں سے ایک مخصوص فاصلے پر بیٹھنا، بس اتنا قریب کہ وہ انہیں سن اور سمجھ سکیں، لیکن اتنا فاصلہ قائم رہے کہ وہ مہر کی زندگی میں نہ جھانک سکے اور نہ ہی مہر کی ذات کو چھو سکے۔ مہر کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، یہ ایک سپر پاور تھی، وہ اس میں محفوظ تھی۔ مہر کے لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی۔ بھابھی ایک بات بتائیں؟ ہاں کہو، ستارہ کا چہرہ کھلا۔ زیادہ تر انسان اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہوتا ہے، زندگی کے مختلف حصوں میں، کسی دن میں، کسی رات میں، پھر وہ اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے، کچھ بھلا دیتا ہے، اسی سب میں کہیں انسان انسان کہلاتا ہے۔ پر بھابھی، اگر کسی دوسرے نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہو تو وہ کتنا قصوروار ہوتا ہے؟ آپ کب تک اسے قصوروار ٹھہرا سکتے ہو؟ اگر میری نظر سے دیکھا جائے مہر، تو اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ ہی کو لینی ہوتی ہے۔ مہر نے سر اٹھایا، ذرا بھویں اٹھائی، ستارہ کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ مہر، جب ایک بچے کا کھلونا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ روتا ہے کیونکہ اسے بس یہی آتا ہے، اسے اس کھلونے کو جوڑنا نہیں آتا۔ پر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے ٹوٹے آلات، ٹوٹے دروازے خود ٹھیک کرتے ہیں یا کسی ماہر سے کرواتے ہیں کیونکہ آپ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، آپ رونے نہیں بیٹھ جاتے۔ بالکل اسی طرح جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں نا، اور سب ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی ذمہ داری لینا بھی آپ کا کام ہے۔ جو ٹوٹا اسے آپ نے خود جوڑنا ہے، اب چاہے توڑا وہ جس نے مرضی ہو۔ آپ ساری عمر اس ٹوٹے کھلونے پر بیٹھ کر رو نہیں سکتے، یہ بڑے ہونے کا مطالبہ ہے کہ اسے جوڑا جائے، ٹیکنیک لگائی جائے، خود نہیں جوڑ سکتے تو کسی ماہر سے جڑوایا جائے۔ آخر کو کھڑکی بھی آپ ہی کی ہے اور ایک سلامت کھڑکی آپ ہی کو محفوظ رکھے گی، اور دل بھی آپ ہی کا ہے، ایک سلامت دل آپ کو زندہ رکھے گا۔ ستارہ کے لہجے تلے ایک ٹھوس سمجھ تھی اور اوپر ایک مسلسل مسکراہٹ۔ مہر، آخر آپ نقصان کر کے جانے والوں کو کب تک ہی کوس سکتے ہو؟ مہر نے جھکا سر نہیں اٹھایا تھا۔ آخر ستارہ کے لیے یہ کہنا اتنا آسان کیوں تھا؟ پھر ایک جانچتی سی نگاہ سے ستارہ کی جانب دیکھا۔ پر میں ماضی میں اٹکی ہوئی نہیں ہوں، میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتی۔ لوگ تھے، چلے گئے، مجھے کوئی ماتم نہیں، میں انہیں کوستی نہیں ہوں، میں بس مزید لوگوں کے داخلے کے خلاف ہوں۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم، لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ اپنے اطراف سے آنکھیں بند کر کے اس پابندی تلے گزارا ہے۔ مہر بول تو رہی تھی لیکن اس کی بات اور اس کے تاثرات میں کچھ تضاد تھا۔ بتانا مشکل تھا کہ وہ سوال کر رہی ہے یا جواب دے رہی ہے، کس سے سوال کر رہی ہے، کس کو جواب دے رہی ہے۔ بالکل مہر، جو لوگ آپ کے نہیں ہیں انہیں آپ کو پیچھے چھوڑنا ہوتا ہے، یہ ایک ضروری عمل ہے اپنی ذات کی بھلائی کے لیے۔ آپ ہر آنے والے کو اپنے جار میں نہیں بھر سکتے۔ مہر کو لگا ستارہ اس کی بات سمجھ گئی تھی، دل میں ایک تو سیکھ سی محسوس ہوئی۔ ستارہ نے بات جاری رکھی، وہ خلا پھر واپس پر بھی کرنا ہوتا ہے، جار خالی نہیں رکھا جاتا، ایک متوازن کے ساتھ اسے واپس بھرنا ہوتا ہے، جیسے ریاضی کی مساوات کا تقاضا ہوتا ہے کہ توازن قائم کیا جائے۔ اپنے لوگ ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا آپ کی ذات پر فرض اور حق ہے۔ انسان خلا کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا مہر، اس کے اطراف میں لوگ پیدا کیے گئے ہیں، اسے ان لوگوں میں سے اپنے لوگ تلاشنے ہیں اور پھر اپنے جار میں رکھنے ہیں۔ مہر کو شاید بہت کچھ سمجھ نہ آیا ہو، پر اس نے ایک دم اپنے جار میں جھانکا تھا۔ مہر کا جار خالی تھا، ایک طویل عرصے سے خالی۔ تیمور سوسائٹی سے ہٹ کر موجود اس گھر کے سامنے موجود تھا، وہ خواجہ سروں کا مشترکہ اڈا تھا۔ ابھی وہ گاڑی سے اترا ہی تھا جب ایک طرف سے آتا راکھی اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس کے چہرے پر ایک ناگواریت تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کچھ تھا۔ تیمور نے اسے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہا، جس پر وہ چاروں ناچار وہاں رک گیا۔ تیمور اس کی جانب آیا، اس کا شک درست تھا، وہ تیز سستے پرفیوم کی بو، وہ جانتا تھا وہ بو اس نے کہاں سونگھی تھی۔ ایک نگاہ راہی کے ہاتھ پر ڈالی جہاں نارنجی رنگ کے بڑکیلے نکلی ناخن اس کے سب ناخنوں پر موجود تھے، پھر اگلی نگاہ اس کے سر کی جانب گئی جہاں ایک طرف نہایت غیر سلیقے سے پٹی باندھی گئی تھی۔ تم کب سے اپنی مہر بی بی کی حفاظت کر رہے ہو؟ تیمور کاٹدار سے لہجے میں بولا تھا۔ باب نمبر 19۔ دوپہر ڈھل رہی تھی لیکن عصر ابھی دور تھی جب تیمور شاہ عالم ولا میں واپس آیا تھا۔ مہر ستارہ کے ساتھ لان میں موجود تازے توڑے گئے پھولوں کی کانٹ چھانٹ پہ مصروف تھی جنہیں گھر کے اندر گلدانوں میں سجایا جانا تھا۔ مہر، ہمیں کہیں جانا ہے، کیا مجھے تمہارا تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے؟ وہ عین مہر کے سر پر پہنچ کر بولا تھا۔ ستارہ نے سر اٹھایا۔ تیمور، سانس تو لے لو، فریش تو ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ کہیں بھاگی نہیں جا رہی مہر؟ ستارہ نے ڈپٹا۔ کیا ہمیں کیس کے متعلق کچھ ڈسکس کرنا ہے؟ مہر نے حیرت سے کہا۔ نہیں، کچھ بہت ذاتی ہے جو مجھے تمہیں بتانا ہے۔ مہر کے سینے میں کچھ بیٹھا تھا۔
تیمور کچھ دیر اس کے ہاتھ میں پکڑے پھول دیکھے گیا، پھر ذرا جھک کر ان میں سے ایک پھول اچک لیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں 5 منٹ میں، اور پھول اپنے سامنے کی جیب میں اٹکاتا وہاں سے چلا گیا۔ مہر نے سوالیہ نظر سے ستارہ کو دیکھا، جس پر ستارہ نے کندھے اچکا دیے۔ سمندر کے عین کنارے کے اوپر موجود اس کھلے آسمان تلے بنے ریسٹورانٹ میں دن کے اس وقت ایک سکوت تھا۔ ہوا مدھم تھی اور سمندر کی لہریں قدرے دھیمی۔ اترتے دن کی روشنی وہاں موجود چمکتی چیزوں پر پڑتی نارنجی معلوم ہوتی تھی۔ وہیں عین کونے میں موجود میز پر وہ دونوں موجود تھے، یوں کہ دونوں کے پیچھے ہی سمندر کی وسعت تھی۔ آخر تیمور کو ایسا کیا کہنا تھا جو اس نے مہر کو اس قدر وسعت میں لا بٹھایا تھا؟ خیر جو بھی تھا، مہر کا موڈ اس ماحول میں قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہتھیلی پر ٹکائے دور سمندر کی حدود ڈھونڈتی نگاہیں قدرے پرسکون تھی، اور کوئی اس سے بھی زیادہ فرصت سے اس کی پرسکون نگاہوں کو دیکھ رہا تھا۔ مہر مکمل باخبر تھی۔ تیمور تمہیں کچھ کہنا تھا؟ نظریں پانی کی سطح پر ہی ٹکی رہی، بلکہ کسی فرصت سے اٹھائی گئی تھی۔ ایک طویل نگاہ آسمان پر ڈالی، حتیٰ کہ وہ سمندر میں آن ملا۔ اگر تمہیں کیس سے متعلق کچھ بھی بتانا ہے، ایزی ہو کر بتاؤ۔ آئی ایم فائن اینڈ کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ۔ ویسے بھی مائدہ پرسوں واپس آ رہی ہے اور مجھے بھی آفس واپس جوائن کرنا ہے، سو میں آج گھر واپس جانے کا سوچ رہی ہوں۔ تمہیں خنکی سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا مہر؟ مہر چھٹکی۔ نہیں، آئی ایم فائن تیمور، بلکہ یہاں کا موسم قدرے بہتر ہے۔ دراصل تمہیں خنکی پسند نہیں ہے نا؟ تمہیں کیسے پتا تیمور؟ وہ ہنسی، نظریں ابھی بھی کہیں دور ہی ٹکی تھی، کیونکہ اس رات تم بون فائر سے جلدی اٹھ کر اندر چلی گئی تھی، یہ کہہ کر کہ تمہیں خنکی میں زیادہ دیر بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ وہ کس بون فائر کی بات کر رہا تھا؟ مہر نے ایک سوالیہ سے نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا وہ یونی کے وقت کی بات کر رہا تھا؟ پتہ نہیں، کیونکہ اگر مہر نے ایسا کہا بھی ہوگا تو وہ کوئی ایسی بات نہیں جو یاد رکھی جائے، اور یہ کہ وہ 100% ایک جھوٹ ہی ہوگا۔ مہر نے ایک گہرا سانس لیا، اب کے سیدھی ہوتی ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے۔ تیمور، کیا پتا وہ بس ایک جھوٹ ہو، ایک بہانہ ہو۔ بات ہوا میں اڑائی تھی۔ مہر، مجھے یقین کرنے سے غرض ہے، اور بس یہ کہ وہ بات تمہارے منہ سے نکلی ہو۔ سچ جھوٹ پر کوئی سوال نہیں۔ مہر کا ہاتھ جو کہ فون کی طرف بڑھ رہا تھا ہوا میں ہی ٹھٹکا۔ تیمور نے ٹیک چھوڑی، کوہنی میز پر ٹکائی، تھوڑی ہتھیلی پر جمائی، یوں کہ اس کی انگلیاں اس کے ہونٹوں کو ڈھانپ رہی تھی۔ مہر البتہ میز سے پیچھے ہوئی تھی۔ مہر، انتظار انسان کے ساتھ کچھ کر دیتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اس کا عادی نہ ہو جاؤں۔ مہر کا چہرہ سراپا سوال تھا۔ تمہیں کس کا انتظار ہے تیمور؟ مہر النساء میر کا۔ دور کہیں ایک ماضی میں تیمور نارنجی کرنوں پر نظر ٹکائے اندر ہی اندر پھولا نہ سما رہا تھا۔ سمندر میں شام کی پہلی لہر بلند ہوئی تھی، دوسری مہر کے سینے میں۔ جتنا عرصہ میں نے تمہیں جانا ہے، اس سے زیادہ عرصہ میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، 1 سال اور 7 سال۔ اس سے اگلے 2 سال تک وہ اس ہسپتال کے اس ویٹنگ ایریا میں باقاعدگی سے آیا کرتا تھا۔ اس نے وہاں تنہا بیٹھ کر کئی نارنجی شامیں دیکھی تھی۔ وہ کہتا کہتا خاموش ہو گیا تھا۔ انگلیوں تلے اس کے لب کچھ چھپا رہے تھے، پر کچھ اوپر موجود نیموا آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، وہ نمی کی چمک تھی۔ وہ اس کا پردہ نہیں رکھ پایا تھا۔ پھر انگلیوں تلے لبوں سے دبی سی آواز نکلی، مہر، مجھے لگا تھا میں نے تمہیں اس انتظار میں اخیر چاہا ہے۔ وہ 7 سال کا فاصلہ تھا، پر مہر، آج اس کے منہ سے ادا ہوتا اپنا نام مہر کی سماعت کو اتنا بھاری کیوں لگ رہا تھا؟ اب جب تم میرے سامنے ہو، صرف چند فٹ کے فاصلے پر، اور مجھے بنا کسی قید تمہیں دیکھنے کی مکمل اجازت ہے، مہر، مجھے لگتا ہے میں جھلس جاؤں گا۔ جس طرح تیمور کی نظروں نے مہر کے وجود کو مکمل اپنے احاطے میں لیا ہوا تھا، مہر کو لگا وہ 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی۔ اگر ہل گئی تو کچھ ہے جو ٹوٹ جائے گا۔ مہر، میں نے 7 سال قبل ایک غلطی کی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے پاس وقت ہے، پر میں نہیں جانتا تھا کہ مہر رکنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مہر، آج میں یہ غلطی نہیں کرنا چاہتا، اس سے پہلے کہ تم دوبارہ میری زندگی سے واپس چلی جاؤ۔ سمندر کی سطح پر شام کی دوسری لہر بلند ہوئی تھی۔ تیمور کی بات ابھی بیچ میں تھی۔ مہر بے ساختہ کرسی دھکیلتی کھڑی ہوئی تھی۔ تیمور، مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو، شاید تم کسی غلطی پر ہو۔ ویٹ، شاید تمہیں کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ نہیں، بلکہ مہر، آئی لو یو۔ اب کے ان گنت لہریں ایک ساتھ بلند ہوئی تھی۔ مہر 2 قدم پیچھے ہوئی، یوں کہ اس کی کمر لکڑی کی ریلنگ سے جا لگی۔ تیمور لمحے سے پہلے اپنی جگہ سے اٹھا اور مہر کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ دور کھڑا ایک ویٹر بھی اسی جانب بڑھا تھا، تیمور کے اشارے پر دور ہی رک گیا۔ ہاں ٹھیک ہے مہر، میں نے اپنے کنفیشن کے لیے جملوں کی پریکٹس نہیں کی تھی، پر وہ اتنے برے بھی نہیں تھے کہ تم خودکشی کرنے چلی ہو۔ ایک مصروف انسان کو اتنا مارجن تو دو۔
مہر کے کان دہکے تھے۔ تیمور کو دھکیلا۔ تیمور 2 قدم پیچھے ہو کر کسی تابعدار بچے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ مہر ایک سخت تاثر ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے یقینی کا تاثر تھا۔ مہر، اگر ڈی ایس پی مجھے اتنی تابعداری سے کھڑا دیکھ لیں تو شاید ایک ساتھ 2 پروموشنز دے دیں۔ مہر کی نظر دھندلائی تھی، تاثر سخت تھا۔ اس نے فوراً ہاتھوں میں چہرہ ڈانپا، واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تیمور وہیں کھڑا رہا تھا۔ وہ مہر کی پرسنل سپیس کی تعریف اچھے سے سمجھتا تھا۔ مہر نے کچھ وقت لیا تھا، چہرہ اٹھایا۔ یہ بات تم مجھے اب کیوں بتا رہے ہو تیمور؟ ابھی آدھی بات باقی ہے مہر، آنکھیں چراتا بولا۔ مہر کے چہرے پر سخت سوال ابھرا۔ کیا اس سے بھی زیادہ کچھ باقی ہے؟ I want to marry you مہر۔ پہلے تو نہیں، پر اب کہ مہر نے واقعی ایک لمحے کے لیے سوچا تھا کہ وہ اٹھے اور 2 قدم پیچھے جا کر چھلانگ لگا ہی دے۔ تیمور کا فون تھر تھرایا تھا۔ تیمور کے چہرے پر زمانے بھر کی کوفت در آئی تھی۔ فون دیکھا، تھانے سے کال تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، تیمور پلیز تم جاؤ، میں خود گھر چلی جاؤں گی۔ وہ الجھی ہوئی تھی، فوری فرار تھا، وہ ہاتھ سے جانے کیسے دے سکتی تھی؟ تیمور کا چہرہ مانت پڑا، اسکرین پر آئی کال کاٹی اور ستارہ بھابھی کو کال ملانے لگا۔ ستارہ کو یہاں آنے کا کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ مہر اس سمندر کی وسعت میں تنہا بیٹھی 1000 سوالوں میں الجھی تھی جب ستارہ وہاں پہنچی۔ سوری مہر، میں نے پوری کوشش کی کہ جلد از جلد آ جاؤں، ٹریفک بہت تھا۔ ابھی ستارہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مہر کا بمشکل پندہ ضبط ٹوٹا، دھندلی آنکھیں بہر نکلی۔ ستارہ نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ یہ بیوقوف خود کہاں گیا ہے؟ پھر کرسی کھینچ کر مہر کے سامنے بیٹھی اور اس کے گال صاف کرنے لگی۔ تیمور نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ گھر جاؤں۔ وہ آج تھوڑا ناراض ہوں گے، پر ایک رات کے لیے میں جا سکتی ہوں۔ چلو اٹھو، شاباش۔ نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ اطراف میں رات بیٹھنے لگی تھی، وہ ایک طویل رات ہونے والی تھی۔ راستہ خاموشی سے کٹا اور اب وہ دونوں مہر کے گھر موجود تھی۔ مہر نے اپنے پورشن میں داخل ہو کر بتیاں جلائی۔ وہ ٹھٹکی۔ اچانک اس کی یادداشت میں مچھلی کا کچلا ہوا وجود ابھرا تھا۔ ایک سنسنی سی دوڑی، اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ وہاں نہ کوئی ٹوٹا کانچ تھا، نہ کسی مچھلی کا وجود۔ اس جگہ کو مکمل صاف اور خشک کر دیا گیا تھا۔ بند گھر میں ایک سوند سی پھیل رہی تھی۔ مہر بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ ستارہ نے اسے ہونکوں کی طرح اپنے ہی گھر کو گھورتا دیکھ کر کہا۔ مہر جاگی، یاد آیا کہ وہاں ایک اور وجود بھی موجود ہے۔ شام میں کیا کیا ہوا سارا طوفان لپیٹا اور ایک کونے میں پھینک دیا۔ بھابھی آپ نے کھانا کھایا؟ میں آپ کے لیے کچھ بناؤں؟ زبردستی مسکراتی بولی۔ مسلتے ہاتھوں تلے شرمندگی کو حت المقدور چھپانے کی کوشش کی۔ مہر، ستارہ نے ایک گہرا سانس خارج کیا، ادھر آ کر بیٹھو۔ اسے صوفے پر اپنے برابر بیٹھنے کا کہا۔ مہر نے کچھ لمحے لیے تھے، پھر خاموشی سے صوفے پر آن بیٹھی۔ مہر کا صوفہ، ذہن کے نہا خانوں میں چھپی خواہش کا دھندلا سا عکس کچھ واضح ہوا تھا۔ مہر کے صوفے پر مہر کے ساتھ ایک اور وجود موجود تھا۔ تیمور کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، اس نے جو بھی غلط کہا۔ بھابھی، اس نے کچھ غلط نہیں کہا۔ ستارہ ہنسی۔ تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نہیں رو رہی بھابھی، میں ٹھیک ہوں، میں بچی نہیں ہوں۔ مہر، تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں تمہیں جانتی ہوں، کہیں بہت پہلے سے۔ مہر کا سانس تھما۔ تم تیمور کی محبت ہو اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سچ بہت بھاری ہوتے ہیں، عین آپ کی جان پر آن بیٹھتے ہیں، آپ کا سانس پکڑ لیتے ہیں۔ سوری مہر، میرا مقصد تمہیں غیر آرام دہ کرنا نہیں تھا۔ ستارہ کو فوراً احساس ہوا۔ مہر کے کان دھکے تھے، پر ستارہ کی بات کے جواب میں نفی میں سر ہلایا۔ مہر نے کچھ وقت لیا، پھر ہمت کر کے منہ کھولا۔ تیمور نے آپ کو میرے بارے میں کیا بتا رکھا ہے؟ شاید میرے سامنے تیمور نے تمہارا ذکر پہلی دفعہ تمہاری یونیورسٹی سے چلے جانے کے بعد کیا تھا، جب تم غائب ہو گئی تھی نا، تو تیمور عجیب بیوقوف بن گیا تھا اور میں اس پر ہنستی تھی۔ وہ روتا تھا ارسلان کی طرح اور میں اسے سمجھاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ لڑکپن کا بخار ہے، اتر جائے گا، اور تیمور کی تو عادت ہے، وہ جلدی رو دیتا ہے۔ مہر کی سانس میں کچھ اٹکا۔ یہ کیسے پردے اٹھائے جا رہے تھے؟ خود بخود اس کے لب کھل گئے۔ آپ مجھ سے نالا نہیں ہیں؟ جیسا کہ نالا ہونا بنتا ہے، جیسا کہ مہر ڈیزرو کرتی ہے۔ ستارہ کچھ دیر اس کی جانب دیکھے گئی، پھر مسکرائی۔ کچھ عرصہ واویلا کرنے کے بعد پھر تیمور خاموش ہو گیا تھا، اور وہ آج تک خاموش ہے، اور شاید وہ ہمیشہ ہی خاموش رہے گا۔ مہر، اس خاموشی میں میں نے تیمور کو سنورتے دیکھا ہے۔ ہاں، البتہ اس کے اس سکوت اور خاموشی نے مجھے کئی دفعہ رلایا ہے۔ مہر کے گلے میں ایک گولا سا اٹکا۔ تم پوچھ رہی ہو نا کہ میں تم سے نالا کیوں نہیں؟ میں نے کبھی حقیقی مہر کو دیکھا ہی نہیں، میں نے تمہیں تیمور کی نظروں اور لفظوں سے دیکھا ہے۔ اور مہر، ستارہ کچھ دیر ایک بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہوئی، مجھے بھی تم سے اتنی ہی محبت ہے جتنی تیمور کو۔ ستارہ نے مہر کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، وہ ٹھنڈے تھے۔
میں نہیں جانتی مہر کہ تم کیسے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہو اور تم کہاں اپنی ذات کا آخری قیام چاہتی ہو، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں۔ کچھ لمحے مہر کی دھندلی آنکھوں میں جھانکا۔ شاہ عالم کے ڈائننگ ہال کی میز پر ایک کرسی تمہارے نام کی ہمیشہ سے موجود ہے، بالکل جیسے میری ہے، سمن کی ہے، تیمور کی ہے، وہاج کی ہے، ارسلان کی ہے۔ ایک کرسی مہر النساء میر کی بھی ہے۔ مہر کے گال پر کچھ پھسلا تھا، وہ غیر ارادی تھا۔ باب نمبر 20۔ انٹیروگیشن روم میں موجود اکلوتی میز کے دونوں اطراف 3 وجود موجود تھے۔ دو کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے جارحانہ جھلک تھی، راہی اور تیمور۔ ساتھ موجود راہی کا اٹرنی البتہ اپنی فائل پر جھکا تھا۔ راہی کو اس کے اٹرنی کی جانب سے اس کے سارے حقوق سمجھا دیے گئے تھے۔ میڈیکل اسسٹنس کے بعد اب اس کی انٹیروگیشن کا مرحلہ شروع ہوا تھا۔ تم مہر کو سٹاک کر رہے تھے، پہلا جرم عائد کیا گیا۔ راہی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی مہر باجی کی حفاظت کر رہا تھا۔ تیمور نے سامنے موجود لیپ ٹاپ کی اسکرین گھما کر راہی کی جانب موڑی تھی، جہاں دن کے مختلف اوقات کار کے کلپس میں سے ایک مخصوص حصہ نکال کر اس کے سامنے رکھا گیا تھا۔ ان کلپس میں راہی مہر کے گھر کے دروازے کے پیپ ہول سے اندر جھانکتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تو پھر تم ان تمام اوقات کار میں کیا کر رہے ہو؟ راہی کا چہرہ بگڑا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں مہر باجی کی حفاظت کر رہا تھا۔ تم کتنی دفعہ مہر کے گھر میں داخل ہو چکے ہو؟ اب کہ راہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ راہی، اٹرنی نے ہنکارا بھرا تھا۔ تیمور نے ایک پلاسٹک بیگ نکال کر سامنے میز پر رکھا، جس میں ایک عدد گلابی ناخن سیل تھا۔ کیا یہ ناخن تمہارا ہے؟ نہیں۔ تیمور نے ایک اور بیگ نکال کر رکھا، جس میں باقی کے 9 ناخن تھے۔ یہ ناخن ہمیں تمہارے گھر سے ملے ہیں۔ ان میں سے 10واں ناخن کہاں ہے؟ راہی کی بولتی بند ہوئی تھی۔ 10واں ناخن ہمیں مہر کے گھر کے اندر سے ملا ہے، وہ بھی اس رات جس دن تم گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ بضد تھا۔ تیمور نے ایک نظر اس کے اٹرنی کو دیکھا تھا، پھر واپس اپنا لیپ ٹاپ اپنی جانب گھمایا۔ اب کے غصے میں راہی نے اپنی وگ اتار کر میز پر پٹکی تھی، جو کہ اس نے پہلے لاکھ کہنے کے باوجود بھی نہیں اتاری تھی۔ اس کا چہرہ لال تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ ہر مجرم یہی کہتا ہے راہی، تیمور فائل پر تیز تیز قلم چلاتا بولا تھا۔ کچھ توقف سے تیمور نے 3 تصاویر نکال کر راہی کے سامنے رکھی تھی۔ ان میں سے ایک تصویر مہر کی تھی اور باقی 2 وہ 2 عورتوں کی تھی، مگر راہی نے اچنبے سے انہیں دیکھا تھا۔ باقی دونوں عورتیں مہر کی تقریباً ہم شکل معلوم ہوتی تھی، یہ شاید نہیں، پر کچھ تھا۔ شاید ان کے ایک جیسے کرلز والے بال، یا پھر ایک جیسی آنکھیں، شاید ان کی آنکھوں میں لگا ایک سا مسکارا یا ایک سا لپسٹک کا شیڈ۔ وہ تینوں ہم شکل نہیں تھی، پر وہ تینوں ہم شکل تھی۔ پھر اگلی نگاہ تیمور پر ڈالی۔ تیمور کی نگاہ میں سوال تھا۔ جب ایک کی نگاہ میں سوال ہوتا ہے تو لازماً دوسرے کے الفاظ میں جواب ہوتا ہے، مگر راہی بھی اتنے ہی سوال سے تیمور کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ناخن میرے ہیں، یہ ویڈیو کلپس بھی میرے ہیں، پر تھانے دار صاحب میں کہے جا رہی ہوں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تم ان باقی عورتوں کو کیسے جانتے ہو؟ تیمور نے اسی بات کو یکسر نظر انداز کیا۔ نیا سوال دھرا۔ راہی نے تھوک نکلا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ دونوں زندہ ہیں یا تم انہیں مار چکے ہو؟ اٹرنی نے سوال اٹھانا چاہا تھا۔ تیمور نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کوشش کی تھی، میں نے پوری کوشش کی تھی، راہی چلایا۔ میں نے مہر کی حفاظت کی پوری کوشش کی تھی، اپنی پوری کوشش۔ وہ ہذیانی ہو رہا تھا۔ تیمور نے سخت نگاہ کے ساتھ انگلی اٹھائی اور اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن وہ واپس نہیں بیٹھا تھا۔ اس کی نظروں میں قہر تھا۔ میں نے مہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور یہ بات آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں تھانے دار صاحب۔ اب کے راہی کھوئے سے لہجے میں بولا تھا۔ تمہاری کہانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک بھی ثبوت نہیں۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں اس پر یقین کر لوں گا؟ وہ شخص انتہائی شاطر ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ مہر باجی کی کمپنی۔ راہی کا لہجہ مضبوط نہیں تھا، لیکن پھر بھی کسی رمق کے ساتھ بات مکمل کی تھی۔ بات مکمل نہیں ہوئی تھی، بات کہیں اٹک گئی۔ لہجہ کمزور تھا کیونکہ وہ ایک نئی نئی گھڑی کہانی تھی، یا لہجہ کمزور تھا کیونکہ وہ تازی تازی ابری کوئی یادداشت تھی؟ تیمور نے ایک گہرا سانس خارج کیا، راہی کی جانب دیکھے گیا۔ تو تم یہ بھی جانتے ہو مہر کس کمپنی میں کام کرتی ہے؟ مہر باجی نے مجھے خود بتایا۔ کہتے کہتے راہی کی آواز کہیں کھو گئی تھی۔ تیمور کے ماتھے کے تیوروں کے زیر اثر، جو کہ صاف بتاتے تھے کہ اسے راہی کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں ہے۔ باب نمبر 22۔
ستارہ اور مہر صبح ایک ساتھ ہی مہر کے گھر سے نکلے تھے۔ ستارہ کے لیے وہاز نے گاڑی بھجوائی تھی۔ مہر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ستارہ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں ہی آفس ڈراپ کرنے گئی تھی۔ مہر کسی کام سے IT ڈپارٹمنٹ سے اپنا کام نپٹا کر باہر آ رہی تھی جب راہداری میں جاتی ٹھٹکی مڑی۔ اس کے پاس سے گزر کر جاتا وہ اونچا لمبا وجود جانا پہچانا سا تھا۔ اکبر؟ مہر کے منہ سے بلا ساختہ نکل گیا۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ چلنے والے کے قدم رکے تھے۔ وہ مڑا، مہر کی جانب دیکھا۔ اکبر کا حلیہ ویسا ہی تھا جیسا اس دن تھا۔ وہ مہر کی طرف بنا کسی تاثر کے دیکھے گیا، گویا پکارے جانے کی وجہ جاننا چاہتا ہو۔ مہر پر ایک دم منو پانی پڑ گیا۔ اب جب کہ سامنے والا متوجہ ہو چکا تھا تو وہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سو کھسیانہ سا مسکرا دی۔ اوہ سوری، وہ بس تمہیں یہاں دیکھا تو اس دن اس ایگزیبیشن والا واقعہ یاد آ گیا۔ پھر یاد آیا تو حیرت تو اسے واقعی ہوئی تھی۔ سو اب پوچھ ہی لے، تم کب سے یہاں جاب کر رہے ہو؟ کافی عرصے سے، IT ڈپارٹمنٹ میں۔ آگے اکبر سے کوئی بات نہ بن پڑی، لیکن کچھ کھسیانہ سا مہر کی جانب دیکھے گیا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ مہر نے اس کی الجھن بھانپتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ دراصل ابھی تم نے مجھے میرے نام سے پکارا تو ایک خوشکن سی حیرانگی ہوئی۔ تمہیں یاد ہے؟ مہر مزید شرمندہ ہوئی۔ میں کوشش کروں گی ہم ملتے جلتے رہیں۔ میں بس دراصل ذرا اپنے کولیگ سے ملتی جلتی نہیں تو بس۔ نو اٹس فائن۔ اکبر نے ہوا میں دونوں ہاتھ جھلائے۔ خیر میں کسی کام سے جا رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں، کہتا سر کو ذرا خم دیا۔ مہر کی جان بچی۔ وہ بھی فوراً وہاں سے کھسک لی، اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ وہ ایک سلپ آف ٹنگ تھا۔ باب نمبر 23۔ آفس کے آف ٹائم پر جب مہر باہر نکلی تو تیمور کی گاڑی عین اس کے سامنے آن کھڑی تھی۔ تیمور نے شیشہ نیچے کیا، سر کو ذرا خم دیا۔ تم یہاں کیوں ہو تیمور؟ تیمور نے پچھلی سیٹ کی جانب اشارہ کیا جہاں کچھ ڈبے درے تھے۔ میں بھابھی کے کسی کام سے اس طرف آیا تھا۔ تمہیں میری کمپنی کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ اس کے جواب میں تیمور کچھ دیر اس کی شکل دیکھتا رہا۔ میں ایسا کیا کہوں کہ تمہیں برا نہ لگے؟ اوبویسلی جو سچ ہے وہی کہو گے، پر تم سچ سن کر برا مان جاتی ہو، پھر تم میرا کوئی میسج بھی نہیں دیکھتی اور کال بھی نہیں اٹھاتی۔ وہ مہر کو شرمندہ نہیں کر رہا تھا پر مہر شرمندہ ہو رہی تھی۔ میری مرضی، میں چاہوں تو تمہیں بلاک بھی کر دوں، تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ جانتا ہوں خاتون، میں نے کب سوال کیا، میں تو بس اپنا دکھ بیان کر رہا ہوں۔ مہر چہرہ پھیر گئی، اس کا پوائنٹ بس آنے ہی والا تھا اور وہ تیمور سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ اسے ان سب سوالوں کے جواب دینے پڑتے جن سے وہ بھاگ رہی تھی۔ تمہیں اب جانا چاہیے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تمہارے خیال میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ مہر نے کندھے اچکائے، پوائنٹ آ چکا تھا۔ ہم ڈنر پر چل رہے ہیں، تیمور نے اس کے بھاگنے کا ارادہ بھانپتے ہوئے کہا۔ وہ کر بھی کیا لیتا اگر وہ بھاگ کر بس پر چڑھ جاتی؟ پر میں نے کسی ڈنر کا وعدہ نہیں کیا، مہر نے اس کی اصلاح کی۔ وہ خاموش ہو گیا، ایک گہرا سانس لیا، چہرہ سیدھا کیا، سامنے مہر کی بس کھڑی تھی، چہرے کو آہستگی سے اسبات میں ہلایا۔ مہر آگے بڑھی، بس واپس چلنے والی تھی، باقی چند لوگوں کے پیچھے کھڑی وہ بس میں چڑھنے کی قطار میں شامل تھی۔ ذرا کو ٹیری نگاہ سے دیکھا، وہ مہر کو ہی دیکھ رہا تھا، چہرے پر وہی مسکینیت سجی تھی۔ سب بس میں سوار ہو چکے تھے، بس کا دروازہ واپس بند ہوا تھا، بس واپس چل پڑی، منظر میں صرف ایک ہی وجود باقی رہ گیا۔ مہر نے بس جانے کے بعد خالی سڑک دیکھتے ہوئے ایک گہرا سانس خارج کیا، پھر مڑتی واپس آ گئی جہاں وہ ابھی تک مسکینیت بھری شکل لیے بیٹھا تھا۔ تیمور فوراً گاڑی سے اترا، کسی شوفر کی طرح پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اٹس اوکے، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا ڈنر کے لیے، کھلا دروازہ پکڑے بولا تھا۔ تمہاری مسکین شکل کی وجہ سے میری بس جا چکی ہے اب، مہر نے شکستہ سے انداز میں کہا۔ اوہ رائٹ، تیمور نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ مہر پچھلی سیٹ پر بیٹھی، تیمور نے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مہر نے ایک نگاہ ساتھ پڑے ان باکسز پر ڈالی تھی، اندر ذرا جھانکا تو وہ خالی تھے، آنکھیں بھینچی اور ایک گہرا سانس خارج کیا۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ اب تیمور مارے گلٹ کے مہر کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ویٹر نے ان دونوں کے سامنے اسٹیک کی پلیٹیں رکھی جس پر مہر خاموشی سے کسی معمول کی طرح کانٹا چھری اٹھا کر کھانے لگی۔ تیمور نے ہنکارا بھرا تھا۔ تم کہو تمہیں کیا کہنا ہے، مجھے غصہ نہیں ہے تیمور، مہر نے اسٹیک پر چھری چلاتے ہوئے بنا تیمور کی جانب دیکھے کہا۔ مہر تم نے مجھے جواب نہیں دیا، میں جانتا ہوں تمہارا جواب کم از کم نہ نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہیں نہ کرنا ہوتا تو اسی وقت کر چکی ہوتی، اتنا تو میں مہر النساء میر کو جانتا ہوں۔ مہر ہنسی۔ تیمور کچھ توقف سے پھر بات جاری کی۔
تیمور میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. تم پر زور ڈالا گیا تھا. وہ ایک انکشاف تھا. تیمور کا غرور کہیں ذرا لڑکھڑایا تھا. وہ جو اسے غرور تھا کہ اس کے ایک طویل انتظار کا حاصل عین وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے. تیمور، مجھے علم ہے کہ جو بھی مجھ سے شادی کرے گا وہ ایک وقت پر پہنچ کر مجھ سے ڈس اپوائنٹ ہوگا. تیمور، کوئی بھی، لیکن تم نہیں. میں تمہیں ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتی. یو آر وے ٹو پریشیس فار دیٹ. مہر نے عجیب بات کہی تھی. تیمور اس کا چہرہ دیکھے گیا. تیمور کے ہونٹ کا کنارہ پھڑکا تھا. اسے لگا وقت واپس 7 سال قبل جا چکا ہے اور مہر پھر تیمور کی زندگی سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس دفعہ وہ بتا کر بھاگنے والی تھی. ان کے سروں پر لٹکتے اس نارنجی لیمپ کی روشنی تمام منظر کو نارنجی کر رہی تھی. ویسے بھی میں ابھی کریئر سے بریک لینے کے بارے میں سوچ رہی ہوں. شاید میں اگلے کچھ مہینے ٹریولنگ میں گزاروں. میں نے اپنا ریزگنیشن بھی تیار کر لیا ہے. مہر نے سر اٹھایا تو تیمور سر جھکائے اپنی پلیٹ میں پڑے اس گوشت کے بھنے ٹکڑے کو گھور رہا تھا جیسے وہ اس سے بات کر رہا ہے. مہر آگے مزید بولنے والی تھی کہ آئی تھنک اب ہمیں چلنا چاہیے. تیمور کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا. میں گاڑی نکالتا ہوں، تم آ جاؤ. کہتا رکا نہیں، وہاں سے چل دیا. مہر کے سینے میں کچھ بیٹھا تھا. ہاتھ ایک دم سرد پڑے. جسم میں ایک سنسنی سی دوڑی. تیمور، ایسے کیوں اٹھ کر چل دیا یوں اچانک؟ کیا وہ تیمور کی ناراضگی تھی؟ مہر نہیں جانتی تھی. مہر نے آج تک اس کی ناراضگی نہیں دیکھی تھی. وہ جا چکا تو مہر بھی سست روی سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی. تیمور گاڑی نکال کر سڑک پر لا چکا تھا. مہر کے لیے پچھلا دروازہ کھولا. وہ خاموشی سے بیٹھ گئی. عجیب انسان تھا. ناراضگی میں اپنے فرائض نہیں بھولتا تھا. گاڑی چل پڑی تو کتنی ہی دیر وہاں ایک سرد خاموشی برقرار رہی. مہر کی نگاہ باہر سڑک پر ٹکی ہوئی تھی جہاں کئی اور گاڑیاں دوڑتی جا رہی تھی. ابھی تو یہ صرف ایک ڈنر تھا. کیا تم نے دیکھا کیسے میں نے تمہیں ڈس اپوائنٹ کر دیا؟ کیا بھلا تم ایک پوری زندگی میرے ساتھ گزار سکو گے جہاں میں تمہارے ہر عمل کو کبھی مکمل یقین سے نہیں دیکھوں گی، جہاں میں ہمیشہ اپنا کچھ آپ تم سے چھپا کر رکھوں گی، جہاں میں ہمیشہ اپنی ذات کو پہلے رکھ. میں تم سے ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں مہر. سیاہ ایس یو وی اسٹیشن کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی. تیمور گاڑی سے اترتا کسی اجلت میں ادھر آیا تھا. راستے میں ساتھی آفیسر نے اسے روکا تھا. سوری سر، میں ڈیجیٹل فلو کے سامنے ٹریکنگ کے لیے وہاں جانے ہی والا تھا، لیکن مجھے چیف نے کسی کام سے وہ تفتیشی کمرے کی جانب آیا جہاں راکھی کو ابھی لا کر بٹھایا گیا تھا. تیمور نے فون پر ایک تصویر کھول کر اس کے سامنے کی. کیا تم اسی شخص کی بات کر رہے تھے؟ راکھی نے جلدی اس بات میں سر ہلایا. جی، یہ مہر باجی کی کمپنی میں بھی کام کرتا ہے. تم یہ بات کیسے جانتے ہو کہ وہ مہر کی کمپنی میں کام کرتا ہے؟ میں نے اس کا کارڈ دیکھ رکھا ہے. وہ جی جو وہ لوگ گلے میں ڈالتے ہیں اس پر اسی کمپنی کا نام تھا جو کہ مہر باجی کے کارڈ پر ہوتا ہے. اس رات وہ مہر باجی کے گھر کے سامنے منڈلا رہا تھا جب میں نے پہلی دفعہ اس سے سیدھی بات کرنا چاہی اور تب ہم دونوں میں جھڑپ ہو گئی. تبھی میرا ایک ناخن اتر گیا تھا. مجھے نہیں پتا وہ مہر باجی کے گھر تک کیسے پہنچا. شاید اس کے کپڑوں میں اٹک گیا ہو اور جب وہ مہر باجی کے گھر گھسا ہو تو وہاں گر گیا ہو. راکھی کسی ناراض لہجے میں بول رہا تھا. تیمور کچھ دیر اس کی شکل دیکھے گیا. تب بھی اس کے کان میں لگے ڈیوائس پر آواز ابری تھی. سر، اکبر علی کے نام کوئی قانونی کارروائی یا کسی قسم کا سزا کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت گرینڈیوس ٹائپ ڈیلوژنل ڈس آرڈر کے لیے زیر علاج ہے. اس کے علاج کی ریکارڈنگز غائب ہیں. اس کی سائیکائٹرسٹ کو کچھ معلوم نہیں. تیمور کے ماتھے پر شکن تھے. وہ باقاعدگی سے تھیراپی سیشنز لیتا ہے اور کسی قسم کی کنٹرول کے انڈر نہیں ہے. تیمور نے گردن کو ذرا مروڑ دیا تھا. کیا آپ نے اسے پکڑ لیا ہے؟ راکھی بدستور ناراضگی لیکن اب کے کچھ فکر مندی سے بولا تھا. تبھی تیمور کی ڈیوائس پر دوسری آواز ابری. سر، مس مہر کا اس وقت کوئی لوکیشن اپڈیٹ معلوم نہیں ہو رہا. ان کی آخری اپڈیٹ آفس سے ہاف ڈے لیو لینے کی ہے. ریکارڈنگ رک چکی تھی. میں نے سامنے ریکارڈنگز کی لسٹ کو نیچے کرنا چاہا. وہاں ابھی مزید کچھ ریکارڈنگز باقی تھی. ٹی اے ہیئرنگ ڈیوائس ریکارڈنگ 17، ٹی اے ہیئرنگ ڈیوائس ریکارڈنگ 18، ٹی اے ہیئرنگ ڈیوائس ریکارڈنگ 19، پر میں انہیں بعد میں سننے کا ارادہ رکھتا ہوں. میری گاڑی جو ڈیجیٹل فلو سے چلی تھی اب ایک نمک کی فیکٹری کے پارکنگ لاٹ میں موجود تھی. میں کسی کا منتظر تھا، سو تب تک میں نے 7 والی سیٹ پر دھرے وہ پلندے اٹھائے اور اپنی گود میں دھرے. باب نمبر 23. کہانی بس اپنے اختتام کی جانب ہے. وہ 23 باب کا پہلا رف سا ڈرافٹ ہے. وہاں کئی سطریں لکھ کر کاٹ دی گئی ہیں، کچھ اجلت میں لکھے ڈائلاگس اور کچھ سست فلر لائنز. پتہ ہے میں نے بہت کوشش کی لیکن نہ جانے مہر اور تیمور کی ہیپی اینڈنگ میں کچھ خلل ہے. کچھ ہے جو میں مکمل نہیں کر پایا، یا شاید میں غلط اینگل سے سوچ رہا تھا. سچ یہ ہے کہ مجھے یہ کہانی اس طرح بالکل بھی نہیں بھا رہی.
مہر کی اینڈنگ بھی اتنی ہی مکمل تنہا ہونی چاہیے جتنی اس کی حقیقت ہے، تب ہی وہ ایک ہیپی اینڈنگ کہلائے گی۔ فیکٹریاں چونکہ شام 6 بجے بند ہو جاتی ہیں، سو ابھی وہاں پارکنگ لاٹ میں مکمل تاریکی تھی۔ بس وہاں لاٹ میں کھلتے بیک ڈور پر جلتا بلب ہلکا سا مدھم تھا، دروازہ ذرا سا کھلا، وہ اشارہ تھا۔ سو میں گاڑی سے نکل کر اس دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں ایک بڑی سی بوری لادے وہاں سے باہر آیا تھا، بوری ڈگی میں لوڈ کی اور واپس ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ گاڑی اب ایک متوازن رفتار کے ساتھ ہائی وے پہ رواں تھی۔ میرے سامنے سٹینڈ پر ایک عدد موبائل فون سیٹ تھا جس پر اب دوبارہ آڈیو ریکارڈنگز چل رہی تھی۔ گھر تک کے راستے میں مزید کچھ ریکارڈنگ سن سکتا ہوں۔ میری گاڑی ایک گھر کے آگے رکی، میں اتر کر پیچھے ڈگی سے نمک کا تھیلا نکالنے لگا اور اپنی کمر پر لادتا پھر گراج کے جانب بڑھ گیا۔ پھر گراج کے وسط میں رکا اور زمین پر ایک جگہ پاؤں سے وہ دھاتی چیز سرکائی۔ وہ کنڈا تھا اور اس کے ہٹتے ہی ایک کھڑکی نما وہ دروازہ کھل کر نیچے کی جانب لٹک گیا۔ یہ تہہ خانے کا منہ ہے۔ تھیلے کو نیچے اتارا اور پھر وہاں سے اندر پھینک دیا، پھر خود نیچے بیٹھتا ان تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ جب مکمل اندر چلا گیا تو وہ کھڑکی نما دروازہ واپس بند کر دیا۔ اب کے اندر سے کنڈی لگائی، سیڑھیاں اتر کر جب زمین کو قدم لگے تو ایک جانب دیوار پر ہاتھ مار کر وہاں کی بتی جلائی۔ تہہ خانہ مکمل روشن ہو گیا۔ پھر ایک جانب پڑی میز پر سے ایک ریموٹ اٹھایا اور اس پر موجود اکلوتا بٹن دبایا۔ نتیجتاً تہہ خانے کی چھت یعنی کہ گراج کی زمین پر ایک گڑگڑاہٹ سی ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ گراج کی زمین ایک مکمل نئے فرش سے ڈھک چکی تھی، یوں کہ اگر کوئی اسے دیکھے تو گمان بھی نہ ہو کہ وہاں کسی تہہ خانے کا دروازہ ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اپنے لکھائی کے وقت میں کسی قسم کا عمل دخل پسند نہیں، سو یہ ایک ضروری ایکشن ہے۔ اگر جو گھوم کر ایک مکمل نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی جائے تو چاروں اطراف بہت سے اوزار، پلندے اور دیگر اشیاء سے بھری ہوئی ہیں۔ میں ایک میز کی جانب آیا جہاں کافی سارے پلندے اور قلم دوات موجود ہیں اور اس کے ساتھ ایک مسودہ پڑا ہے۔ وہ مسودہ کوئی 200 صفحات پر مشتمل ہے، جس کے سب سے پہلے صفحے پر ایک نام درج ہے، مہر النساء۔ میں نے کرسی کھینچی اور اس مسودے کے سامنے بیٹھ گیا۔ مسودے سے ہٹ کر پڑے کچھ پلندوں کو سیدھا کیا جو کہ میں ابھی اندر لایا ہوں، جس پر باب 23 درج ہے۔ مجھے اس پر پھر سے کام کرنا ہے کیونکہ وہ اس مسودے کا آخری باب ہے۔ یہ باب ابھی مکمل نہیں ہو پایا، ابھی کچھ ریسرچ ورک باقی ہے، ابھی کچھ ریکارڈنگز باقی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کا میری کہانی سے کوئی تعلق ہے۔ ڈیلوژنل ڈس آرڈر کچھ خاص بلا نہیں ہے۔ میرا سائیکائٹرسٹ بس میرے تخلیقی عمل کو سمجھ نہیں پایا، سو اس نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مجھے ایک پاگل قرار دے دیا۔ ایسا بسا اوقات ہوتا ہے، ہم تخلیقی لوگوں کی ذہنیت یہ سطحی لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اکبر کیا تم نمک لے آئے؟ اوہ، یہ میرا دوست ہے ناصر، میرے علاوہ یہ دوسرا شخص ہے جو کہ مجھے سمجھتا ہے۔ ناصر، تم نے پچھلے باب کا ڈرافٹ پڑھا؟ تم نے مجھے اپنی رائے نہیں دی۔ میں ابھی مصروف ہوں اکبر، مجھے پہلے کا کام نپٹانے دو۔ تمہیں خود پتہ ہے ابھی باڈی لے کر آئے ہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ جا ہی چکا ہوتا لیکن میرے کچھ دیر گھورنے پر پھر سٹول کھینچتا بیٹھ گیا۔ اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مہر کے جو سارے خیالات لکھے ہیں وہ کہاں سے جان لیے تم نے؟ وہ تو تمہاری دوست بھی نہیں ہے۔ مہر اور میں شادی کے موضوع پر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ مجھے مہر کے دلائل ہمیشہ پسند آتے ہیں۔ مہر نے جو زندگی اپنے لیے منتخب کی تھی وہ اس میں مکمل ہے۔ مہر عام عورتوں سے مختلف ہے۔ ناصر کے سر میں آیا خم صاف بتا رہا تھا کہ اسے میری بات پر یقین نہیں ہے۔ ہمیشہ ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی لیکن کبھی کبھی میں اس کی اور اس کی دوست کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا تو سنائی دے جاتا تھا۔ مہر کو میری موجودگی سے کبھی مسئلہ نہیں ہوا۔ اچھا بالکل ساتھ بھی نہیں، کچھ فاصلے پر بھی بیٹھ جاتا تھا۔ اچھا بھائی، ہمیشہ ہی میں اس کی بات دور سے سنتا تھا۔ جو بات آپ کے آس پاس کہی جا رہی ہوں اور خود بخود آپ کے کانوں میں پڑ جائے وہ سمجھ لو آپ سے ہی کہی جا رہی ہوتی ہے۔ ناصر کی گردن کا خم جا چکا تھا۔ مہر نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اسے سخت ناپسند ہے اگر کوئی اس کی پرائیویسی میں عمل دخل کی کوشش کرے، اور وہ راہی بہت ہی کلنگی ہے۔ اوہ ویٹ، میں یہ ریکارڈنگ سننے لگا تھا۔ تم سنو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ تم اس کا لہجہ سمجھنا، ذرا سب سمجھ جاؤ گے۔ تم کتنی دفعہ مہر کے گھر میں داخل ہو چکے ہو؟ صاحب، میں کبھی مہر باجی کے گھر میں داخل نہیں ہوا، پر ہاں میں نے ایک مشکوک انسان کو دیکھا ہے، اور ایک دفعہ تو میں نے اسے مہر باجی کے گھر کے صحن کے درخت پر سے اترتے بھی دیکھا تھا۔ کیسے؟ جب مجھے شک ہوا تو میں نے بلا ارادہ ان کے گھر کے دروازے کے پیپ ہول سے اندر جھانکا تھا، پر مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا، صرف مہر باجی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ میرا وہم ہے،
اور قسم اٹھوا لے میں نے اس کے بعد کبھی ان کے دروازے سے نہیں جھانکا. میرے لیے یہ ایک غلط عمل ہے. نہیں، یہ ریکارڈنگ کسی کام کی نہیں. راہی ایک بیوقوف انسان ہے، اسے سوائے مہر کو سٹاک کرنے کے اور کچھ نہیں آتا. خیر، مجھے ہماری کمپنی کا HR سخت زہر لگتا ہے. میری غلطی ہے کہ میں مہر کا دھیان رکھتے ہوئے ایک دو دفعہ CCTV میں آ گیا. اس نے مہر کو بلا وجہ اتنی باتیں سنا دی. میں نے آفس میں گردش کرتی چیمگوئیاں سن لی تھی. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ بلا ناگا مہر کے گھر کا ایک چکر ضرور لگا لوں. مہر کبھی کبھی تھکاوٹ اور بے دہانی میں اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتی ہے. ایک دفعہ تو مجھے غصہ ہی آ گیا اور میں نے مہر کو میسج کر کے تنبیہ بھی کیا کہ وہ خیال رکھا کرے. تمہیں غصہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس دن گلی میں موجود کوئی نشئی لمبا چوڑا مرد اس کے گھر کا دروازہ کھلا پا کر اندر داخل ہونے گیا تھا. وہ صحن میں سیڑھیوں کے آغاز تک آیا تھا، لیکن میری وہاں موجودگی پا کر وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد سے مہر خیال کرنے لگی. پہل تو میں نے مکمل کوشش کی کہ مہر کے سامنے نہ آؤں، بس خاموشی سے سائڈ سے مہر کو دیکھتا رہوں. مجھے مہر کی پرائیویسی کا احساس ہے، برعکس اس خواجہ سرا کے. مہر جب پہلی دفعہ تھانے گئی تو مجھے اس پر قدرے فخر ہوا. کبھی کبھی مہر بہت اچھے کام کر جاتی ہے. مہر ذہین ہے. اور پھر اس دن میں نے اس تھانے دار کو دیکھا، تیمور عالم. دلچسپ یہ تھا کہ تیمور عالم ہم دونوں کے ماضی کا ایک مشترکہ کردار ہے. تیمور کو مہر کی زندگی میں بلا وجہ گھسنے کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے، ماضی میں بھی اور اب حال میں بھی. ایک دن میٹنگ کے اختتام کے بعد ہم ایک چھوٹی بریک پر باہر کافی کے ساتھ موجود تھے جب مہر نے مجھے خود اپنے منہ سے تیمور کے بارے میں بتایا. تم اتنے قریب کب ہوئے مہر کے کہ وہ تمہیں خود اپنے منہ سے تیمور کے بارے میں بتائے؟ اچھا، اس نے خود نہیں بتایا تھا، میں نے خود سنا تھا جب وہ اپنی دوست کو بتا رہی تھی. میں مہر کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ تیمور سے صرف کام کی حد تک ہی تعلق رکھے، لیکن اور پھر میں نے تیمور کے کمیونیکیشن ڈیوائس جو وہ ڈیوٹی کے دوران اپنے کان میں لگا کر رکھتا تھا کو ہیک کیا تاکہ میں اس کی زندگی میں بھی جھانک سکوں. میں تیمور کی اندرونی زندگی نہیں جانتا سوائے اس کے جو کچھ ان ریکارڈنگز میں سن چکا. اور تم نے ایسا کیا خاص جانا اس کی زندگی کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. میں تیمور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ وہ SHO ہے، مہر النساء کے مسودے. وہ صرف ایک تصوراتی کردار تھا. اور پھر میں نے اسے مہر کی زندگی کے ہر اس خانے میں فٹ کرنے کی کوشش کی جہاں وہ تنہا تھی. مہر نے مجھے ماضی کے کئی قصے سنائے تھے اور تب پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے مہر کی کہانی لکھنی ہے. مہر نے ایک طویل زندگی گزاری ہے. مہر اس میں ایک انسان کی خواہش کرتی تھی، ایک تیمور عالم جو کہ مہر النساء سے بہت محبت کرتا ہے. اور کچھ عرصے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں چاہ کر بھی مہر کی مکمل توجہ تیمور کی ہوتی نہیں لکھ پا رہا. عجیب بات تھی. مہر کا بہنوئی زبردستی اس پر اپنے دوست کا رشتہ تھوپنا چاہ رہا تھا. اور ہاں، میں نے مہر کو وہ تحفہ بھی بھجوایا تھا، وہ روسی جوڑا. وہ مہر کو میرا پہلا تحفہ تھا. وہ ایک نفیس اظہار تھا، پر خیر مہر کو وہ پسند نہیں آیا. وہ اسے تھانے لے گئی. مہر ذوق نہیں سمجھتی. ایک مرتبہ میری اس خواجہ سرا سے جھڑپ ہو گئی تھی. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ شاید مہر اب کسی کے ساتھ رہنے لگی ہے، اب وہ مجھ سے محفوظ رہے گی. پہلی بات تو اس خواجہ سرا کو کوئی بہت ہی غیر ضروری خوش فہمی ہے کہ مہر کو مجھ سے خطرہ ہے. مجھے تیمور کی ساری پلاننگ معلوم تھی. میں مہر کو پہلے سے انفارم کرنے گیا تھا کہ وہ خیال رکھے، اس کا سٹاکر اس کے گھر ضرور گھسے گا. ہو سکتا ہے پولیس کو پہنچنے میں دیر ہو جائے. دوسرا، مجھے کچھ اچنبھا ہوا تھا کہ مہر آخر کس کے ساتھ رہ رہی ہے. لیکن جب میں اس کے گھر دیکھنے گیا تو وہ وہاں تنہا ہی تھی. اس کے بعد وہ 2 دن تک آفس نہیں آئی. مجھے حیرت ہوئی تھی. لیکن پھر اس سالانہ ملاقاتی سیشن میں جس میں ہم سارے یونیورسٹی کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ویسے میں بتا دوں مجھے وہ سیشن کچھ خاص پسند نہیں، پر خیر کرنا پڑتا ہے. میں نے وہاں مہر کو دیکھا تھا. وہ سمن کے ساتھ تھی. مجھے نہیں پتا وہ سمن کے ساتھ کیوں تھی. اگر میں مکمل سچ بتاؤں تو، اور یہ واقعتاً سچ ہے، مکمل سچ، کہ میری پہلی دفعہ مہر سے فیس ٹو فیس بات اس آرٹ پیس کے سامنے کھڑے ہو کر ہوئی تھی. مہر میری باتوں سے متاثر تھی اور تب مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ شاید مہر کو جس کی تلاش ہے وہ میں ہوں. اوہ ویٹ، میں نے مچھلی کو کھانا نہیں ڈالا. شٹ، وہ بھی مجھے بد دعائیں دے رہی ہوگی. میں ذرا اسے دیکھ لوں. اوہ مجھے یاد آیا، میرا فون، اس کی بیٹری ختم ہو گئی تھی. ابھی ذرا چارج ہو گیا ہوگا. میں کچھ ضروری ای میلز دیکھ لوں. اوہ وہ مہر کا ہی میسج ہے. آج صبح ہی اس نے کیا تھا. اکبر تم نے وہ ای میلز بھیج دی؟ اسکرین پر مہر کا میسج تھا. مہر مجھے ہر شکل میں اچھی لگتی ہے، بس صرف ایک مینیجر کی شکل میں نہیں. کاش وہ حقیقت میں بھی میری مینیجر نہیں بلکہ کلیگ ہوتی. خیر، میں پہلے اپنا ضروری کام نپٹا لوں، پھر میں یہ آخری باب مکمل کروں گا، اور آج ہی کروں گا. زیادہ کام نہیں ہے. پھر میں ای میلز بھی بھیج دوں گا.
पर वो इतनी ज़रूरी नहीं। महर कल वो ईमेल्स कहाँ देखेगी। यार अब कहानी मुकम्मल हो गई हो तो नमक उठाकर अंदर ले आओ। बॉडी तैयार है, मैंने तमाम अंदरूनी अज़ा निकाल दिए हैं। नासिर की यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। उसे मुझे हर ज़ाती लम्हे में टोकना होता है। अभी अभी मेरे दिमाग में कुछ बहुत ज़बरदस्त झलकियाँ आई थी जो कि एक आखिरी बाब में मैं लिख सकता था, और अब नासिर की टोक से वो निकल गई। हाँ रुको, मैं लेकर आता हूँ। नमक अंदर पहुँचाकर अब मैं नासिर की बाकी की कार्रवाई देख रहा हूँ। नासिर कद में मुझसे कदरे छोटा है। नासिर एक साफ हाथ का आदमी है। जितनी सफाई से वो जिस्म से अज़ा अलग करता है, उससे भी ज़्यादा सफाई से वो उन्हें बेच भी खाता है। ये बाहर मुझे पुलिस का सायरन क्यों सुनाई दिया था अभी कुछ देर कबल। काम मुकम्मल करके वो दस्ताने उतारता बोला, ऑब्वियसली वही पुलिस वाला होगा। बहुत गुरूर था उसे कि वो तीसरे विक्टिम को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंच जाएगा। पर खैर, मेरा मकसद महर को उसकी ऑब्सेशन से बचाना था। वो महर का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। और फिर वो राखी अलग, स्टॉकर कहीं का। न जाने उस ऑफिसर को समझ क्यों नहीं आ रही कि ये राखी ही स्टॉकर है। क्या तुमने पिछली दोनों बॉडीज़ को चेक किया? मैंने कहा भी था कि हर 6 माह बाद उन्हें एक दफ़ा देख लिया करो। एक तो नासिर को मेरी हर बात बीच में काटने की आदत है। बहुत जहर लगती है मुझे उसकी ये आदत। मैं देख चुका हूँ, वो दोनों अपने अपने मम्मी ताबूत में सेट हैं और किसी किस्म की कोई बुराई नहीं आई उनमें। मैं ताबूत की सफाई खुद अपने हाथों से करता हूँ। नासिर को बिला वजह की फिक्र है। परफेक्ट, अब मैं चलता हूँ। नासिर जाने की तैयारी करने लगा। बाहर का दरवाज़ा मैंने लॉक कर दिया था, तुम किचन के बैक डोर से चले जाओ। ओके बेस्ट। नासिर अपने बैग और बॉक्सेस उठाकर जा चुका। उसे सुबह वक्त पर थाने भी पहुंचना होता है जहां वो काम करता है। हाँ, नासिर ने ही मेरी मदद की थी तैमूर की डिवाइस को बग करने में। खैर, मैं आपको क्या बता रहा था। हाँ, वो अगले दिन भी ऑफिस नहीं आई थी। जब रात में मैंने दिन भर की महर के घर की फुटेजेस चेक की तो वहाँ कुछ नया था। मैंने एक तवील अरसे में पहली दफ़ा महर के घर किसी दूसरे बाहर के इंसान को आते देखा था। वो एक औरत थी। न जाने महर इतनी रात के एक औरत को अपने घर क्यों लाई थी, पर वो एक खूबसूरत औरत थी। खैर, हम उस जानिब फ़िलहाल नहीं जाते। मैंने उस रात महर को किसी के सामने रोता देखा था और तब मुझे एहसास हुआ वो कोई मैं क्यों नहीं हो सकता। फिर रिकॉर्डिंग्स की वजह से मुझे मालूम हुआ कि राखी पकड़ा जा चुका है। ओह फाइनली वो स्टॉकर पुलिस के हाथ लगा। अब महर की ज़िंदगी में कुछ सुकून आएगा। आज महर ने पहली दफ़ा मुझसे खुद बात की थी। वो मुझसे इस कदर मुतासिर थे कि उसने आज खुद ही मुझे मुखातिब कर लिया। आज ऑफिस से इख्तिताम पर महर की बस मिस हो गई थी उस ऑफिसर की वजह से। सो महर ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। मैं नमक की फैक्ट्री जब काम से रुका अपना काम निपटा कर बाहर आया तो महर सो चुकी थी। हकीकत में महर एक नहायत ही लापरवाह इंसान साबित हुई थी और तब मुझे यकीन आ गया कि महर का ख्याल सिर्फ मैं ही रख सकता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने इस कहानी के बहुत सारे हिस्से खुद से अख़ज़ करके लिखे हैं, पर कोई बात नहीं। आप नहीं जानते कि एक कहानी की बुनाई में किस कदर हकीकत और किस कदर अफसाना डालना होता है। आप नहीं समझेंगे। आप सिर्फ इस कहानी की मीठी मीठी केमिस्ट्री को एंजॉय करें। मज़े की बात है कि महर को मेरा नाम याद है। मैं हमेशा से जानता था कि महर मेरे लिए फीलिंग्स रखती है। महर को सिर्फ मैं समझ सकता हूँ और सिर्फ मैं ही उसकी कहानी लिख सकता हूँ। मैं महर के पास वापस आया। महर उन्निसा का नमक में मुकम्मल ढका वजूद नहायत खूबसूरत है और खुश है और मुतमईन है। ओह गॉड, आपका मानना बिल्कुल दुरुस्त है। हर जी रूह जोड़े में नहीं उतारी गई। कुछ लोग बस अपने होते हैं, अपने खुद के। लोग उनकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोग नहीं समझते कि तन्हाई के आदी लोग अपनी तन्हाई के अलावा और कहीं सुकून नहीं पाते। इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग, और ये बात सिर्फ मैं समझ सकता हूँ और कोई नहीं। ख़त्म शुद्ध। ओह गॉड, मैं ये एपिसोड पढ़ रही थी तो मैं कह रही थी ये क्या यार लिखा है, अजीब नॉवल लिखा है। ये क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं बन रही थी। ओह शिट यार मैन, अब मुझे ये आखिरी थोड़ा सा पढ़ के तो समझ आई है। बेसिकली ये जो हमने शुरू से लेके अब तक पढ़ी थी ना स्टोरी, ये सारी लिख रहा था, क्या था ये, अकबर। और ये अकबर लिख रहा था जब वो थोड़ा उसके साथ कोई ना डिलूजनल डिसऑर्डर हमने पढ़ा भी था पीछे कि उसको है, तो वो खुद ही इमेजिन करता है चीज़ें कि अच्छा ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। और सबसे हैरत मुझे इस बात की, उसने नासिर वो जो
اسسٹنٹ تھا اس کا تیمور کا، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. وہ بھی کیا سائیکو بندہ پولیس میں بھرتی ہوا ہے. اور مہر کا قتل ہو گیا. شٹ. ختم شد. اچھا آگے بھی کچھ ہے، چلیں دیکھتے ہیں. اختتامیہ. آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ وہ لڑکی تجسس سے بولی تھی. اس کے بال سیاہ گھنگریالے تھے، نقش معمولی تھے مگر جاذب نظر. ہم دونوں اس وقت ایک عمارت کی چھت پر موجود تھے. معلوم ہوتا تھا وہ کسی کمپنی کی چھت ہے. کچھ فاصلے پر اور بھی کئی کولیگز وہاں بریک ٹائم کی وجہ سے ہوا کھانے کو موجود تھے. میرا نام اکبر ہے. آپ ایک دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں. ویسے تو میں یہاں نہیں ہوں، پر میں نے کبھی آپ کو یہاں کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا، نہ ہی آپ لنچ میں کسی گروپ کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں. میں جواباً مسکرایا تھا. مجھے تنہا رہنا زیادہ پسند ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپروچ کیا. تنہائی میں ایسا کیا رکھا ہے بھلا؟ وہ بولی. جب لوگ آپ کو دوست مان لیتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کو ایک کنوینئنس سمجھ لیتے ہیں. مجھے ایسی کنوینئنس نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے کسی کے لیے ایسی کنوینئنس بننا ہے. وہ آپ سے توقعات رکھتے ہیں، ڈیمانڈز رکھتے ہیں، وہ آپ کو اپنے جذبات کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. آپ کو تھوڑی بہت ذمہ داری تو لینی پڑتی ہے. رشتے ایسے ہی پلتے ہیں اور قائم رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ میں رحم کی کمی ہے. میں نے ذرا چہرے کو موڑ کر اچنبے سے اسے دیکھا تھا. مطلب؟ پہلی بات، آپ کی مسکراہٹ دلکش ہے. کیا کبھی کسی نے آپ کو بتایا؟ میں نے جواباً کندھے اچکا دیے. مجھے واقعی کسی نے نہیں بتایا تھا. خیر، اور دوسری بات یہ کہ محبت میں رحم ہے. میں اس سے زیادہ نہیں جانتی. اگر رحم نہیں ہے تو محبت کچی ہو جاتی ہے. کچی محبت پائیدار نہیں ہوتی، اس کا رنگ جلد چھوٹ جاتا ہے. اور اگر رحم ہو تو دل بہت بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معنی نہیں رکھتی. پھر سامنے والے کی جانب سے دی گئی بڑی بڑی تکلیفیں بھی کچھ خاص معنی نہیں رکھتی. کیا میں جان سکتا ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ میں اس کی بات سن رہا تھا، لیکن اچانک مجھے اس کا نام جاننے میں دلچسپی ہوئی. میرا نام ماریا ہے. اینا ماریا. وہ ایک خوبصورت نام تھا. ایسے نام کہانی کے کرداروں کے ہوا کرتے ہیں. کیا آپ ایسی محبت کرنا جانتی ہیں؟ اینا ماریا کا چہرہ ایک دم بلش کر گیا تھا. ہاں کون نہیں جانتا ہوگا. تو آپ کس سے ایسی محبت کریں گی؟ یہ میرے ہاتھ میں نہیں، جس سے بھی ہو جائے. آپ بتائیں، آپ کیسی محبت کریں گے؟ میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا تھا. مجھے جواب نہایت ترتیب سے بننے کی عادت ہے. جب میں کسی سے محبت کروں گا تو میں تاعمر اسے اپنا بنا کر رکھوں گا. میرے نزدیک یہی بہترین محبت ہے. بالکل سجا کر، اپنی آنکھوں کے سامنے. لڑکی کی مسکراہٹ ذرا مدھم پڑی تھی. آپ کی محبت کی تعریف ذرا غیر حقیقی ہے. آپ ایک دفعہ محبت کر کے دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہوتا ہے، اسے کیسے ڈیل کرتے ہیں. کیا آپ دیکھنا چاہیں گی کہ میں اپنی محبت میں کتنا سچا ہوں؟ میری اس بات پر لڑکی دوہرا بلش کر گئی تھی. اپنے ہونٹ کاٹتی وہ چہرہ پھیر کر سامنے دیکھنے لگی. کوئی بھی اسے دیکھتا تو بتا سکتا تھا کہ اس کے معدے میں کس قدر تتلیاں بھر گئی ہوں گی. اینا ماریا، یہ ایک خوبصورت عنوان ہے. آخری خیال جو میرے دماغ میں گزرا تھا، حتیٰ کہ بریک کے 15 منٹ ختم ہو گئے تھے. اس کو نیا شکار مل گیا. اینا ماریا، یعنی اس نے جو 2 لڑکیوں کا پہلے قتل کیا تھا، وہ بھی اس نے ان کی بھی کہانی لکھی تھی. ان کو بھی ایسے ہی جانا تھا، ان کے ساتھ بھی وقت گزارا تھا. اب یہ اینا ماریا کی، یہ کب پکڑا جائے گا؟ یا اللہ، یہ پکڑا جائے. ان کو پارٹ 2 میں ہمیں بتا دینا چاہیے کہ وہ پکڑا گیا کہ نہیں. اوہو. تو یہ تھا ہمارا ناول مہر النساء، جسے لکھا تھا صوفیہ ایمان نے. میں جب یہ ناول شروع کیا تو میں تو بہت امپریس ہوئی. پہلی 2 ایپیسوڈ 3 ایپیسوڈ، یہ چوتھی ایپیسوڈ نا ایسے ذرا لوز جا رہی تھی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. مطلب ڈائیلاگز، کہانی کی تو چلو چل رہی تھی، سمجھ آ رہی تھی، لیکن ڈائیلاگز میں کچھ اتنا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا، مطلب کچھ باتیں لمبی لمبی تھی. لیکن یار جو تو اینڈ ہوا ہے نا، قسم سے میں تو فین ہی ہو گئی ہوں صوفیہ ایمان کی. مزے کا ناول ہے. آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے لازمی بتائیے گا. اور میں تو یہ 1-2 کو تو لازمی ریکمینڈ کروں گی، کیونکہ میرا بہت بڑا سرکل نہیں ہے.
میں بہت زیادہ سوشلائز نہیں کرتی ہوں، تو میں جن سے میری ناولس سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے ان کو تو میں لازمی یہ ریکمینڈ کروں گی۔ تو آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا اپنی رائے، ٹھیک ہے؟ تو جلد ہی ملیں گے نئے ناول کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز 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 پلیز۔ چلیں جی، ملتے ہیں جلد ہی، اللہ حافظ۔